مختصر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ جمعے ہم نے میاں بیوی کے حقوق یا ان کی ازدواجی اور خانگی زندگی کے وہ اصول جن کو اپنا کر وہ کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج جمعے کی اس نشست میں میاں بیوی، مرد و عورت، ماں باپ، ان کی جو سب سے بڑی گھریلو ذمہ داری ہے، سب سے بڑی ان کی جو خانہ آبادی کی ذمہ داری ہے، ان کی جو سب سے بڑی تربیت اولاد کی ذمہ داری ہے، ہم کچھ باتیں اس نقطہ نظر سے سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے ان رہنما اصولوں پر کامیابی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس کے باقاعدہ ہم اس موضوع میں چلیں، ایک اصولی بات ہم سمجھتے چلیں۔ اللہ رب العالمین کے ان گنت انعامات انسانوں پر ہیں، لیکن ایک بہت بڑا کرم اللہ رب العالمین کا، ایک بہت بڑی عنایت اللہ تعالیٰ کی وہ اولاد کی شکل میں ہے۔ یعنی اولاد اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے کسی بھی انسان پر۔ اولاد انسان کا فطری تقاضا ہے، انسان کی فطری ضرورت ہے۔ اگر ہم سمجھ سکیں اس بات کو، سورہ شورى کی آیات 49 اور 50 میں اتر کر، مکی صورت ہے، اللہ رب العالمین اپنے مقتدر، اپنے اقتدار اعلیٰ کو بتا رہے ہیں۔ رب العالمین اپنی ایبسولوٹ مطلق بادشاہت کو بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں للہ ملک السماوات والارض، اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے آسمان و زمین کی بادشاہی۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کسی کو بیٹوں سے نواز دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دے دیتا ہے، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں ملا جلا کر دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کسی کو بے اولاد رکھتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، اور رب العالمین یہ جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر کرتا ہے، اپنی قدرت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اولاد کسی بھی انسان کی ایسی فطری ضرورت ہے۔ وقت کا نبی بھی خالق ارض و سما کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دیتا ہے، وقت کا نبی خالق ارض و سما کے سامنے اپنے دامن دراز کر دیتا ہے، اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ مریم کی ابتدائی آیات کا، زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے دعا کر رہے ہیں، خاموش انداز میں اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہیں، رب العالمین سے سرگوشی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری ہڈیاں تک گل چکی ہیں، مزمحل ہو چکی ہیں، میرے بالوں پر بڑھاپا بھڑک اٹھا ہے، لیکن اے پروردگار تجھ سے دعا کر کے کبھی میں نامراد اور محروم نہیں رہا۔ اے اللہ میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں کی برائیوں سے خوفزدہ ہوں، فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اپنے فضل خاص سے ایک وارث مجھے عنایت کر دے، ایک وارث مجھے عطا کر دے۔ اگر ہم سورہ صافات کی آیت نمبر 100 کا مطالعہ کریں سیاق و سباق میں، ابراہیم علیہ السلام جلا وطن کر دیے گئے ہیں، اپنے آبائی علاقے سے نکال دیے گئے ہیں، اور اس بے سر و سامانی کے عالم میں وہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین
اے اللہ مجھے ایک نیکوکار اولاد سے نواز دے۔ تو یہ فطری ضرورت ہے دوستو۔ یہی وجہ ہے جب شکر گزار بندوں کی جھولی میں، جب شکر گزار بندوں کی آغوش میں اللہ رب العالمین اولاد جیسی نعمت ڈال دیا کرتا ہے، تو یہ شکر گزار بندے مختلف شکلوں میں اپنے خالق، اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا کرتے ہیں۔ بچے نے آنکھ کھولی، بچہ دنیا کے اندر آیا، اس کے کان میں اذان دے دی گئی، اس لیے کہ اذان اسلام کا شعار ہے۔ اذان اسلامی معاشرے کی پہچان ہے۔ اذان سے اسلام کا آوازہ بلند ہوا کرتا ہے۔ تو جو اذان دی جاتی ہے بچے کی کان میں، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے۔ اس کے بعد بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے۔ اب خون بہانے کو کہتے ہیں عقیقہ۔ احادیث کے مطالعے سے ہمیں معلوم چلتا ہے عقیقہ یہ مستحب سنت ہے، یعنی اگر کسی شخص نے اولاد کی پیدائش پر خون بہایا تو اسے ثواب ملے گا، اور اگر کسی شخص نے اولاد کی پیدائش پر خون نہیں بہایا، عقیقہ نہیں کیا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ مستحب سنت ہے۔ احادیث کے مطالعے سے یہ بات بھی معلوم چلتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے سوال آیا ہوگا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کا جواب دیا ہوگا، اور وہ سوال اس لیے پیدا ہوا ہوگا اسلام سے پہلے زمانے جہالت میں عرب لوگ اپنی تمدنی ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بچے کی ولادت پر 2 مینڈھے یا 2 بکرے ذبح کرتے تھے، اور بیٹی کی ولادت پر 1 مینڈھا یا 1 بکرا ذبح کیا کرتے تھے۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے سوال آیا کہ اب زمانہ جہالت ختم ہو چکا ہے، دور اسلام آ چکا ہے، کیا اب بھی اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کا شکر اس طور پر ادا کرنا چاہے تو گنجائش ہے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زمانہ جہالت کا شکرانے کا یہ طریقہ باقی رکھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اسلام کو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ کوئی عقیدے کی خرابی نظر آئی، نہ کوئی اخلاقی بگاڑ اس کے اندر دکھائی دیا۔ عقیقہ جو کیا جاتا ہے اس کا ذاتی فائدہ بھی ہے، اس کا معاشرتی فائدہ بھی ہے، اور اس کا ملی فائدہ بھی ہے۔ عقیقے کا ذاتی فائدہ یہ ہے کہ عقیقہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اس سے بخل کا ازالہ ہوتا ہے، دل کو فیاضی ملتی ہے۔ اس کا معاشرتی فائدہ یہ ہے نسب کا اعلان ہو جاتا ہے، نسب کی شہرت ہو جاتی ہے کہ بھئی فلاں گھرانے کے اندر فلاں شخص کا کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے، کسی بیٹی نے جنم لیا ہے۔ اور اس کا ملی فائدہ بھی ہے کہ جب عقیقہ کیا جاتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ ملت حنیفی کا ایک فرد ہے۔ اس بات کا ڈھنڈورا پیٹ جاتا ہے کہ جناب پیدا ہونے والا بچہ یہ ملت اسماعیلی اور ملت ابراہیمی کی علامت اور نشانی پر پیدا ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح عیسائیوں کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ زرد پانی سے اسے رنگا کرتے تھے، زرد پانی میں اسے غوطہ دیا کرتے تھے، جسے بپتسمہ کہا جاتا ہے۔ اور عیسائی دنیا اس بات کا اظہار کرتی تھی کہ جب بچے نے بپتسمہ لے لیا تو اب یہ عیسائیت کے رنگ کے اندر رنگ چکا ہے۔ تو عقیقہ جو کیا جاتا ہے یہ شکر گزاری کا ایک اظہار ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 7ویں دن عقیقے کی بات کی ہے۔ اگر لاجیکلی اسلام کو سمجھا جائے، ریزنلی اسلام کو سمجھا جائے
اگر حکمتی طور پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں حکمت کو تلاش کیا جائے تو عقیقہ 7 دن سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، 7 دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 دن کی جو بات کی ہے یا 1 ہفتے کی بات کی ہے وہ اس لیے تاکہ زچہ بچہ عمومی صحت کی حالت کی طرف آ جائے، یعنی زچہ بچہ کو بھی ظاہر ہے گھر کے اندر خوشی ہے، قربانی کی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے ممکن ہے دعوت کا بھی اہتمام ہو، گھر والے جمع ہو، کچھ لڑکی کے گھرانے کے ہوں، کچھ لڑکے کے گھرانے کے ہوں، تو 1 ہفتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رکھا ہے وہ زچہ بچہ کی عمومی صحت کی حالت پر آنے کے لیے، ورنہ ظاہر ہے اللہ رب العالمین کا شکر تو فوری ادا کر دینا چاہیے نا۔ جس وقت اولاد رب العالمین نے دی ہے، جس وقت بیٹا بیٹی ہماری آغوش کے اندر آئے ہیں، ہماری گود میں آئے ہیں، اسی وقت اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 دن کا جو وقت رکھا، 1 ہفتے کا وقت رکھا، میں سمجھتا ہوں اس کی بنیاد یہی ہے۔ پھر اولاد بڑی نعمت ہے تو اللہ رب العالمین کے شکرانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی بچے کا پہلے سے اگر کوئی اچھا نام سوچ رکھا ہے تو وہ رکھ دیا جائے، اور اگر پہلے سے کوئی نہیں اچھا نام سوچ کے رکھا تو اب کوئی اچھا سا نام بچے کا رکھ دیا جائے۔ جب بھی ہم بچے کا نام رکھیں تو وہ میننگ فل ہونا چاہیے، با معنی ہونا چاہیے، یعنی اس معنی کے اندر گہرائی ہو، اس معنی کے اندر گہرائی ہو، وہ معنی اپنے اندر کشش رکھتا ہو، وہ معنی اپنے اندر جاذبیت رکھتا ہو، وہ معنی اپنے اندر وسعت پھیلاؤ رکھتا ہو، تو ایسا نام بچے کا رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھیں، رب العالمین پر پورا بھروسہ رکھیں کہ جناب جو نام آپ اپنے بچے کو دے رہے ہیں آپ کا بچہ انشاءاللہ اسم با مسمہ ہوگا، یعنی اس نام کا ہم معنی ہوگا آپ کا بچہ۔ پھر آپ اپنے بچے کا نام رکھنے میں آزاد ہیں، جو معنی یعنی جو نام آپ کو اچھا لگتا ہے، جس معنی کا نام آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ نام رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے یہ کہا، مسلم کی جو روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان احب اسمائکم الی اللہ، کہ اللہ رب العالمین کو جو نام تمہارے ناموں میں سے زیادہ محبوب ہے وہ ہے عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب ایک عام مسلمان کے نام کے ساتھ اللہ رب العالمین کا نام جڑ گیا تو اب یہ بندہ یہ مسلمان توحید سے وابستہ ہو گیا، اور پھر برکت کی بھی پوری امید ہے۔ اور پھر دوسری وجہ یہ ہے عرب و عجم کا عام معمول یہ تھا کہ وہ پیدا ہونے والے بچوں کا نام رکھتے تھے اپنے معبودوں کے نام پر۔ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اتر جائیں تو بہت سارے نام آپ کو ملیں گے، عبد العزیٰ، آپ کو نام ملیں گے عبد شمس۔ آج کی موجود دنیا میں دنیا کی سب سے بڑی آبادی بھارت ہے، یہاں اتر جائیں تو یہاں عام ہندو کا نام رام اور کرشن کے حوالے سے ملتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے، وہاں اتر جائیں تو وہاں عیسائیوں کا عام طور پر جو آپ کو نام ملے گا گیبریل ملے گا، جبرائیل، ڈیوڈ ملے گا، داؤد، جان ملے گا، یونس علیہ الصلوۃ والسلام، جوزف ملے گا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہم ملے گا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ عرب و عجم کا عام معمول رہا ہے کہ وہ اپنے معبودوں کے نام پر نام رکھتے رہے ہیں یا اپنے محبوبوں کے نام پر اپنا نام رکھتے رہے ہیں۔ اس کے بعد بچے کی پیدائش پر شکرانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بچے کی 2 سالہ مدت رضاعت کو پورا کروایا جائے، یعنی ماں اپنی چھاتی سے غذا پیدا کر کے بچے کی شریانوں میں اتارتی چلی جائے، تو یہ بھی شکرانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اب جو بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اولاد اللہ رب العالمین کی عظیم تر نعمت ہے اور اس عظیم تر نعمت کو آپ نے حاصل کر کے مختلف شکلوں میں اپنے خالق اور مالک کا شکر بھی ادا کیا ہے، تو اب اس اولاد کے حوالے سے ذمہ داری کیا ہے ماں باپ کی؟
میاں بیوی کی، مرد و عورت کی. دوستو اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کو، ماں باپ کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے. اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 تو رب العالمین نے کٹہرے میں کھڑا کیا میاں بیوی کو، ماں باپ کو، اور کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر ایسے فرشتے مقرر ہوں گے جو سخت گیر ہوں گے، تند خو ہوں گے. اس آیت کا سیاق و سباق سمجھیں آپ، یعنی جو سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے جس میں اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کو، ماں باپ کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے، تو ان سے پہلے اللہ رب العالمین محمد الرسول اللہ کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کر چکا ہے. پہلی آیت میں رب العالمین نے فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیسے ہماری مرضی کے بغیر، ہماری منشا کے بغیر، ہماری چاہت کے بغیر ایک حلال چیز کو حرام قرار دے لیا. آیت نمبر 3 میں آئے تو رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے بعد ازواج مطہرات کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا. اور کیوں کھڑا کیا؟ کہ نبی علیہ السلام کا ایک راز جو نبی علیہ السلام نے اپنی ایک مخصوص بیوی کو دیا تھا، نبی علیہ السلام کی اجازت کے بغیر وہ راز اس بیوی نے دوسری بیوی پر افشا کر دیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کٹہرے میں کھڑا کیا، اس کے بعد ازواج مطہرات کو کٹہرے میں کھڑا کیا. چھٹی آیت میں ماں باپ کو، میاں بیوی کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم نے اپنی بھی آخرت سنوارنی ہے، اپنے بچوں کی بھی آخرت کی پوری فکر کرنی ہے. وہ جو مکی صورت ہے سورہ فرقان، اس میں بندہ رحمان کی بہت ساری صفات بیان ہوئی ہیں. تو بندہ رحمان کی ایک دعا ہے، لیکن دوستو اس دعا کے اندر بندہ رحمان اپنی ذمہ داری کا احساس ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. یعنی یہ دعا نہیں ہے صرف، بلکہ اس دعا کے ذریعے بندہ مومن، بندہ رحمان اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے لفظوں میں ادا کر رہا ہے، اپنے لبوں پر لے کر آیا ہوا ہے. کیا کہتا ہے بندہ رحمان؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر دے ہماری بیویوں سے، ہمارے بچوں سے، اور ہمیں متقی کا امام بنا. تو ہماری اولاد اللہ تعالیٰ کے اشارے سے تو متقی بننے سے رہی. ہماری اولاد جو متقی بنے گی، پرہیزگار بنے گی، وہ ہماری محنت سے بنے گی، ہماری تربیت سے بنے گی. تو بندہ رحمان نے، بندہ مومن نے جو دعا کی ہے وہ اصل میں ذمہ داری کا احساس ہے جو سینے سے نکال کر لبوں پر لے کر آ گیا ہے اور لبوں کے ذریعے بیان کر دیا ہے. ایک حدیث سمجھیں آپ، یہ ذمہ داری چھوٹی نہیں ہے، بہت بھاری اور بڑی ذمہ داری ہے. ابھی میں آپ کے ناصر جنگ سے، میرا جہاں گھر ہے وہاں سے چلا ہوں. میٹرک کے ایگزام ہو رہے ہیں، امتحانات. 12:30 بجے پیپر ختم ہوا ہوگا. مین روڈ پر تقریباً جتنے اسکول ہیں وہاں سے اسٹوڈنٹس نکلے ہیں. روڈ بلاک ہے، گاڑی نہ آ سکتی ہے نہ جا سکتی ہے. جو ادھم بازی وہاں بچے، یعنی میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہیں، یا تو 9 کا پیپر ہوگا یا 10 کا پیپر ہوگا. آپ یقین کریں کہیں سے بھی محسوس نہیں ہوتا کہ ان کی کوئی تربیت کی گئی ہے، بلکہ تربیت کا شائبہ تک نظر نہیں آتا. جو ادھم بازی ہوتی ہے، جو گل گھپاڑا ہو رہا ہوتا ہے، جو بدمستیاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، یہ نوجوان، یہ ایک قوم کا مستقبل ہے، یہ ہمارا کل ہے. اور جو حالت ہمیں نظر آ رہی ہے، خون کے آنسو ہم سب رو سکتے ہیں. صرف ہم بھی ماں باپ ہیں، یہ ہماری اولاد ہے، یہ ہماری قوم ہے، یہ ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں. سوچیں کیا واقعتاً یہ ذمہ داری ادا ہو رہی ہے؟
جو ذمہ داری خالق نے ہم پہ ڈالی ہے احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کر کے، مالک نے ہم پہ ڈالی ہے احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کر کے کہ یہ ذمہ داری ہم ادا کر رہے ہیں۔ اب ایک حدیث کا مطالعہ کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری مسلم کی روایت میں کہا کیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص اپنی رعیت کا ذمہ دار ہے، اپنی ریاست کا ذمہ دار ہے، جن جن پر اس کی سیاست ہے، اس کی سیادت ہے، ان کا ذمہ دار ہے۔ الامام راع ومسئول عن رعیتہ، جو حاکم وقت ہوگا کسی ریاست کا، وہ تمام شہریوں کے لیے ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والرجل راع فی اہلہ، اور کوئی مرد شوہر ہونے کی حیثیت سے، کوئی مرد باپ ہونے کی حیثیت سے ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیة فی بیت زوجها ومسئولة عن رعیتها، کوئی بھی عورت بیوی ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والخادم راع فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ، اور جو ورکر ہوگا، کام کرنے والا ہوگا، ملازم ہوگا، وہ اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے، اور اس سے اس مالک کے مال کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے بات دہراتے ہوئے کہا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک حدیث جو بار بار آپ کے سامنے رکھی ہے نا، ایک بار پھر رکھنا چاہوں گا، چونکہ ہم اس حدیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو تفاخرانہ انداز میں کرتے ہیں، ذمہ دارانہ انداز میں نہیں کر پاتے ہیں اس حدیث کا مطالعہ۔ ہمارے ہاں آبادی تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے، پاکستان آبادی کا جنگل بنتا چلا جا رہا ہے، لیکن لاشعوری سطح پر آبادی معاشرے کا حصہ بن رہی ہے، لاشعوری سطح پر۔ اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ جناب فخر کریں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام ملتوں کے درمیان کہ جناب سب سے بڑی ملت میری ہے۔ اس حدیث کا مطالعہ کروانے سے پہلے ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، جب کسی حدیث کا ہم مطالعہ کریں اور شروع سے آخر تک وہ حدیث ایک مضمون کے ساتھ مربوط ہو تو خدا را پوری حدیث کو سامنے رکھ کر نتیجہ نکالیں۔ اگر آپ نے کچھ الفاظ کو لے کر نتیجہ نکالنے کی کوشش کی تو بات یا تو غلط ہوگی یا بات مبہم ہوگی۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی آبادی تیزی سے پھیلتی چلی جائے، بلکہ مسلمانوں کی آبادی پھیلنے کے لحاظ سے کوئی بھی اسپیڈ رکھتی ہو، شعوری سطح پر وہ آبادی پھیلنا چاہیے۔ لاشعوری کی سطح پر آبادی میں اضافہ کرنا یہ کہاں مذہب کو مطلوب تھا۔ ابو داؤد اور نسائی کی جو معروف روایت ہے، معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، جس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تزوجوا، اے مسلمانوں شادی کرو، الودود، ایسی عورتوں سے جو تم سے محبت کریں، الولود، ایسی عورتوں سے جو تمہاری نسل بڑھائیں، فإنی مکاثر بکم الامم، کل قیامت کا دن ہوگا، تمہاری تکثیر کی وجہ سے، تمہاری بہتات کی وجہ سے دیگر ملتوں میں فخر کروں گا۔ اب گہرائی میں اتریں آپ، جو اللہ کے رسول نے پہلی بات کہی ہے کہ جناب شادیاں کرو ایسی عورتوں سے جو تم سے محبت کرنے والی ہوں، یہ آپ کی ذاتی ضرورت ہے۔ یعنی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ایسی ہو جو اس سے محبت کرے، یعنی خوشی میں بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو، غمی میں بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو۔ اگر خوشحال گھرانہ ہے تب بھی وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو، بدحال گھرانہ ہو تب بھی وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو۔ اگر اچھا کھانا دسترخوان پر بیٹھ کر کھا رہی ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، روکی سوکھی کھا رہی ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، یہ تو ہماری ذاتی ضرورت ہے۔ لیکن جو اگلی صفت اللہ کے رسول نے بات کہی ہے کہ جناب ایسی عورتوں سے شادی کرو جو تمہیں صاحب اولاد بنا سکے، جو تمہاری نسل کو آگے بڑھا سکے، جو بچوں کو جنم دے سکے، یہ صرف ذاتی ضرورت نہیں ہے، یہ قومی ضرورت ہے،
یہ ملی ضرورت ہے. یعنی بچے کا تعلق صرف ماں باپ سے نہیں ہوتا، بچے کا تعلق صرف میاں بیوی سے نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے گھر میں جو بچہ ہوتا ہے اس کا تعلق قوم سے ہوتا ہے، اس کا تعلق ملت سے ہوا کرتا ہے. اب کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسی ملت پر فخر کریں گے جو بے دین ہو، جو بے نمازی ہو؟ کیا رسول ایسی امت پر فخر کرے گا جس کے نوجوان ماوا کھاتے ہوں، منہ میں ہر وقت گٹکا بھرا رہتا ہو؟ کیا ہمارے نبی اسلم ایسی امت پر فخر کریں گے کہ جو گالم گلوچ کرنے والا، وہ جو باہم دست و گریباں رہنے والا، جو سیاست کے نام پر آتش فشاں بنا ہوا ہو، جو مذہب کو ایک نشہ سمجھتا ہو، انسانیت کا احترام کھو بیٹھا ہو، رسول اس پر فخر کریں گے؟ یہ ہے وہ چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے اولاد جیسی نعمت دے دی ہے تو اب ہم تمام ماں باپ، میاں بیوی خدا کے سامنے احتساب کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر جواب دیں. اب جب ہم نے اتنی بڑی ذمہ داری نبھانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صاحب اولاد کیا، رب العالمین نے اولاد جیسی نعمت ہماری گود میں دے دی، ہماری آغوش میں دے دی، تو ماڈرن ایج میں، موجود زمانے میں پیرنٹنگ کے کچھ رہنما اصول ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. پہلی چیز، تمام بچے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. یعنی ماں باپ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شروع سے آخر تک سارے بچے ایک ہی جیسے ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا. کچھ بچے واکر ہوں گے، یعنی ماں باپ نے کچھ کہا اور ماں باپ کے کہنے پر وہ چل پڑے. کچھ بچے رنر ہوں گے کہ آپ نے کوئی مقصد انہیں دے دیا، اس مقصد کے حصول کے لیے وہ دوڑ پڑیں گے. کچھ جمپر ہوں گے، خرگوش کی طرح چھلانگ لگائیں گے پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر چھلانگ لگائیں گے پھر کھڑے ہو جائیں گے. تو پیرنٹنگ کے لیے سب سے بہترین جو بات ہے، جو ایک زمینی حقیقت ہے، وہ یہ کہ تمام بچے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. دوسری چیز، پیرنٹنگ کے لیے یعنی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے کہ بچہ غلطی کرے گا. بھائی بچے کو بچہ کہتے اس لیے ہیں وہ غلطی کرے. اگر بچہ غلطی نہ کرے تو پھر وہ بچہ تھوڑی ہے. جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہو سکتی ہے تو معصوم بچے سے غلطی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اصل مسئلہ بچے کا غلطی کرنا نہیں ہے، اس غلطی کو کس طرح ختم کروایا جائے، اس غلطی کو کس طرح مٹایا جائے، اس غلطی کا کس طرح ازالہ کیا جائے. یہ ہے وہ اہم چیز جو ماں باپ کے سمجھنے کی ہے. تیسری بات، منفی جذبات بھی بچے کے اندر ہوں گے. اگر ہم نے بچے کے منفی جذبات کے لیے اس کو اظہار کا موقع نہیں دیا تو منفی جذبات بچے کے اندر پلتے رہیں گے. اس کے بعد ایک آتش فشاں اس کے اندر پھٹے گا، اندر ہی اندر وہ آتش فشاں سلگ جائے گا، لیکن اس کی شخصیت مٹ کر رہ جائے گی. اسی لیے بچے کے اندر جو منفی جذبات ہیں اس کو بھی اظہار کا پورا موقع دیا جائے. دیکھیں، بچہ نو بھی کرے گا نہیں، یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نے کہا اور بچہ کہے ہاں ٹھیک ہے بھائی ایسا کر لیں گے. بچہ نو بھی کرے گا، بچہ منع بھی کرے گا. تو بجائے اس کے کہ ہم اس پر سخت گیری کرنے لگیں، تھوڑا صبر کر لیں کہ بھائی ابھی بچے کا دماغ سگنل نہیں دے رہا یہ کام کرنے کے لیے. جب بچے کو سگنل مل جائے گا وہی کام وہ کر لے گا جس پر ابھی وہ کیا کہہ رہا تھا، نو نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا. تو پیرنٹنگ کے کچھ رہنما اصول ہیں جن کو اس زمانے کے اندر اپنانے کی ضرورت ہے. پھر دو انداز ہیں تربیت کے، ایک ہے جلالی انداز تربیت اور دوسرا ہے جمالی انداز تربیت. میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ مذہبی طبقے کے اندر جو انداز ہے تربیت کا وہ ہے جلالی، چاہے وہ مذہبی مدرسہ ہو چاہے وہ مذہبی گھرانہ ہو، جلالی انداز تربیت ہے. دیکھیں، جلالی انداز تربیت کا بہت بڑا نقصان ہے.
بچے کی شخصیت دوہری ہو جاتی ہے، ڈبل مائنڈ ہو جاتا ہے، وہ ڈبلنگ کرتا ہے، وہ گھر میں آئے گا فرشتہ ہے، اور جب وہ اسکول کے ساتھیوں میں بیٹھے گا، کالج کے ساتھیوں میں بیٹھے گا، اس کا رنگ ہی الگ ہوگا۔ میں آپ کو ایمانداری نہ بتا رہا ہوں۔ تو جلالی انداز تربیت یہ معقول نہیں ہے۔ ہاں جمالی انداز تربیت، اور جمالی انداز تربیت کیا ہے کہ جناب بچے کے اندر جو خوبی ہے اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اور بچے کے اندر جو خامی ہے اس کو مٹانے کا سلیقہ اور طریقہ ڈھونڈا جائے۔ جمالی انداز تربیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ لفظی طور پر بچے کو تادیب نہیں کر سکتے یا عملی طور پر بچے کو تادیب نہیں کر سکتے، یہ معنی نہیں ہوتا جمالی انداز تربیت کا۔ سائنس اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ جناب بچے ان ماں باپ سے زیادہ ٹچ میں رہتے ہیں، ان ماں باپ کو زیادہ پسند کرتے ہیں جن کے اندر اصول پسندی ہوتی ہے، جو محبت کے وقت محبت کا اظہار کرتے ہیں اور جو سختی کے وقت سختی کا اظہار کرتے ہیں۔ بلکہ تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ وہ بچے مختلف فیلڈز اور میدان کے اندر چیمپئن بنے ہیں جن بچوں کو ایسے والدین، ایسے استاد، ایسے کوچ رہنما کے طور پر مل گئے جو سخت بھی تھے نرم بھی تھے، جن کی سختی اور نرمی نے اس بچے کو پرفیکٹ بنایا اور وہ اپنی فیلڈ کا چیمپئن بن گیا۔ تو جمالی انداز تربیت، اب مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کے ساتھ اگر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال رہے اور نبی علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد وہ اپنے 10 سال کی کہانی کچھ ان لفظوں میں سنائیں کہ نبی علیہ السلام نے ان 10 سالوں میں نہ کبھی مارا، نہ کبھی ڈانٹا اور نہ کبھی اف تک کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بچوں کو، ٹین ایجرز کو شرمندہ نہیں کرتے تھے۔ بحیقی کی روایت ہے، فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کے پاس سے کچھ جوان العمر لڑکیاں گزری، وہ بھی ٹین ایجر تھیں، جوان العمر لڑکیاں گزری۔ اب ظاہر ہے فضل بن عباس جس عمر میں ہیں وہ بھی ٹین ایجر ہیں، وہ بھی جوان العمر ہیں، انہوں نے لڑکیوں کی طرف نظر اٹھائی۔ نبی علیہ السلام نے کچھ زبان سے نہیں کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی گردن پر ہاتھ رکھا اور ان کے چہرے کا رخ بدل دیا۔ یہ اس بات کا احساس دلانا تھا، یعنی شرمندہ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی کیا نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہمارا انداز تربیت تھوڑا سا مختلف ہے، ہم معذرت کے ساتھ بچوں کو موقع پر شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ پھر جب بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، والدین کی ذمہ داری کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں ایک بچے کی وہ عمر ہے جب وہ انفارمل ایجوکیشن کی عمر میں ہوتا ہے، یعنی غیر روایتی تعلیم کی عمر میں، اور ایک عمر وہ ہے کہ جب وہ فارمل ایجوکیشن کی عمر میں ہوتا ہے جہاں روایتی تعلیم اسے دی جاتی ہے، باقاعدہ کسی اکیڈمی میں اسے داخلہ دلوایا جاتا ہے۔ اب تحقیقات بہت زیادہ ہو چکی ہیں، سائنس کہتی ہے پیدائش سے لے کر 2 سال کی عمر تک کا جو بچہ ہوتا ہے اس کی پرماننٹ میموری ہوتی ہے، مستقل میموری، جو سنے گا فلٹر کے بغیر دماغ میں فیڈ ہو جائے گا، جو دیکھے گا فلٹر کے بغیر دماغ میں فیڈ ہو جائے گا، چاہے اچھا دیکھے برا دیکھے، اچھا سنے برا سنے۔ مثال کے طور پر پیدائش سے لے کر 2 سال تک کا بچہ اگر اسکرین کے سامنے ہے، وہ کارٹون دیکھ رہا ہے، کارٹون کی ڈریسنگ وہ بھی فلٹر ہوئے بغیر اس کے دماغ کا حصہ ہے، کارٹون جو کچھ بول رہے ہیں وہ بھی فلٹر ہوئے بغیر دماغ کا حصہ ہے، کارٹون جو لڑ رہے ہیں یہ بھی فلٹر ہوئے بغیر اس کا دماغ کا حصہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جناب 2 سال تک کے بچے کے سامنے اسکرین نہیں آنا چاہیے، نہ کمپیوٹر۔ اب تو ایسا ہوتا ہے نا ماں بہت گزارنے کے لیے کہ جناب میں جا رہی ہوں مجھے کوئی کام ہے، اسکرین دے دی اس نے۔ کمپیوٹر کی اسکرین بچے کے سامنے نہیں ہونا چاہیے،
آئی پیڈ کی اسکرین بچے کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، سیل فون کی اسکرین بچے کے سامنے اس عمر کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جب بچہ 3 سال کی عمر کا ہوتا ہے تو 3000 الفاظ بچہ یاد کر چکا ہوتا ہے۔ 3000 الفاظ، یعنی اگر آپ اس 3 سال کے بچے کو گروسری خریدنے کے لیے دکان پر لے کے جائیں، جو چیز خریدیں اس کے نام اسے بتائیں تو 2-4 مرتبہ میں وہ سارے نام یاد کر لے گا۔ یہ آپ اسے زو ہاؤس لے کے چلے جائیں، جانوروں کے بارے میں بتائیں تو بہت کچھ یہ وہاں سے سیکھ لے گا، بہت کچھ وہاں سے یاد کر لے گا۔ تو آپ ہمیں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ 3 سال کا بچہ جب ہماری چھت کے نیچے ہوتا ہے تو ہمارے گھروں میں کیا بولا جا رہا ہوتا ہے، ہمارے الفاظ کیا ہوتے ہیں، ہمارے الفاظ اچھے ہوتے ہیں، ہمارے الفاظ برے ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز سمجھنے کی ہے۔ دیکھیں، جب انفارمل ایجوکیشن کی ایج ہے نا، یہ بچہ پیدائش سے لے کر 5 سال کی عمر تک کا ہے یا 7 سال کی عمر تک کا ہے، چونکہ فارمل ایجوکیشن اسٹارٹ ہوتی ہے 5 سال کی ایج سے یا 7 سال کی ایج سے۔ جب انفارمل ایجوکیشن کی عمر میں ہے بچہ، تو پھر تربیت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بچے کو آپ چوائس دیں۔ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، 2 ڈشز ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ نکال کر اسے دیں، بچے کو پوچھیں کہ جناب تم نے کیا کھانا ہے، کیا کھانا تم پسند کرو گے۔ اس سے بچے کے اندر کانفیڈنس آئے گا، ڈیسیجن پاور اس کے اندر پیدا ہوگی، وزڈم، دانش اس کے اندر آ جائے گی۔ تو بچے کو چوائس کا موقع دیں، بچے کو صرف احکامات نہ سنائیں، یعنی اسے انسٹرکشن کہتے ہیں نا، بس آپ نے سنا دیا کہہ دیا، ایسے نہیں کریں، انسٹرکشن نہ دے بچے کو، بلکہ بچے کو ڈیمونسٹریشن کر کے دکھائیں۔ آپ اگر اسے کھڑا ہونا سکھا رہے ہیں تو کھڑے ہونے کا طریقہ خود کھڑے ہو کر دکھائیں، اسے کھانا سکھا رہے ہیں تو کھانے کا طریقہ اسے خود سکھائیں۔ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پروردہ بیٹھا ہوا تھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کا ہاتھ کبھی ڈش کے ادھر تھا کبھی ڈش کے ادھر جا رہا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سے کہا یا غلام، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہدایت جاری کی؟ حالانکہ وہ اس عمر میں تھا کہ آپ کی ہدایت سے بات سمجھ سکتا تھا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہدایت جاری کی، بلکہ اللہ کے رسول نے جہاں انسٹرکشن دی ہے وہاں ڈیمونسٹریٹر پرسن اللہ کے رسول بنے ہیں، مثالی انداز میں اللہ کے رسول نے سمجھایا ہے۔ آپ نے کہا سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو بچے کو مثالی انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں۔ سب سے بڑی بات تربیت کے لیے بچے کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں۔ ہمارے ہاں بہت کم بچے کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، بہت کم اس کی تعریف کی جاتی ہے، بہت کم اس کی تحسین کی جاتی ہے۔ یورپ کے اندر ایسا نہیں ہوتا، معذرت کے ساتھ۔ ہمارے رسول نے ہمیں سکھایا ہے، اللہ رب العالمین کا قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے، لیکن ہم یہ کر نہیں پاتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ ایک جنونی انداز تربیت ہے ہمارا، ایک جلالی انداز تربیت ہے ہمارا، بچے کو خوف زدہ کر کے اس سے کام لینے کا انداز ہے ہمارا عام طور پر۔ تو بچے کی تعریف و تحسین کرنا سیکھیں، اور تعریف اور تحسین کے بہت سارے سلیقے اور طریقے ہیں۔ اسے پیار کریں گے، یہ بھی تعریف ہے اس کی، اسے گلے لگائیں گے، یہ بھی اس کی تعریف ہے، اسے کھلونا خرید کر دے دیں، یہ بھی اس کی تعریف ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیں، یہ بھی اس کی تعریف ہے، بچے کو مسکرا کر دیکھ لیا، یہ بھی اس کی تعریف ہے۔ اور دوستو، جب کھانا ہم کھایا کریں نا تو ایک دسترخوان پر کھانے کی کوشش کیا کریں، چونکہ بچے صرف اپنے ماں باپ سے نہیں سیکھتے، بلکہ گھر کے اندر رہنے والے جتنے افراد ہوتے ہیں ان سب سے وہ سیکھتے ہیں، بھائیوں سے بھی سیکھتے ہیں، بہنوں سے بھی سیکھتے ہیں، اور اگر دیگر افراد رہتے ہیں تو وہ بچے دیگر افراد سے بھی سیکھا کرتے ہیں، مل کے کھانا کھائیں۔ اور سب سے بڑھ کر تو یہ ہونا چاہیے دوست، ماں باپ اپنے بچے کی اگر واقعی بہتر تربیت کرنا چاہتے ہیں، اعلیٰ تر تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے وہ خود ایک مثال بن جائیں، ان کے لیے وہ خود ایک رول ماڈل بن جائیں، جس طرح کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یعنی اپنے گھر کے بچوں کے لیے ایک رول ماڈل تھے۔ بچہ خود
اپنے ماں باپ سے سیکھ. اب اگر ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں تو بچہ کیا سیکھے گا؟ اگر گھر کے اندر گالی دی جا رہی ہے تو بچہ کیا سیکھے گا؟ اگر گھر کے اندر غلاظت موجود ہے، اگر لینگویج سلنگی ہے، بازاری زبان بولی جاتی ہے تو بچہ کیا سیکھے گا؟ تو سب سے پہلے ماں باپ کو خود رول ماڈل بننا ہے، جس طرح کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اس کے بعد فارمل ایجوکیشن کا وقت آ جاتا ہے. فارمل ایجوکیشن اسٹارٹ 5 سے لے کے 7 سال کی عمر تک ہوتی ہے. لیکن کبھی میں نے آپ کو بتایا تھا 3000 بچوں پر جرمنی کے اندر تحقیق ہوئی، ریسرچ ہوئی. کچھ بچوں کو 5 سال کی عمر میں اکیڈمی میں داخل کروایا گیا، کچھ بچوں کو 7 سال کی عمر میں اکیڈمی میں داخل کروایا گیا. 20 سال کی عمر میں وہ بچے جو 7 سال کی عمر میں اکیڈمی کا حصہ بنے تھے، ان کی ذہنی تربیت وہ زیادہ بہتر تھی بنسبت ان بچوں کی جو 5 سال کی عمر میں اکیڈمی کا حصہ بنا دیے گئے تھے. اب آپ اس ریسرچ کو سامنے رکھیں اور پھر اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے محسن ہیں، جو کہ محسن انسانیت ہیں، ان پر درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. آپ نے کیا فرمایا؟ ابو داؤد کی روایت، مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو. ایک روایت میں ہے علموا الصبی الصلاۃ، اپنے بچے کو نماز پڑھنا سکھاؤ. وہم ابناء 7 سنین، جب ان کی عمر کتنی ہو؟ 7 سال. اب آپ نے 3 سال تربیت کی ہے، بچے کی انگلی پکڑ کر مسجد لے کر آئے ہیں. 3 سال. اب اگر آپ کی تربیت کا اثر کسی بچے پر نہیں ہو سکا تو پھر آپ وضربوہم وہم ابناء 10. اب تم تعدیبی کارروائی ان کے خلاف کر سکتے ہو جبکہ وہ 10 سال کی عمر کے ہوں. دوستو آخری بات میں کہنے لگا ہوں، چونکہ ہمارا یہ موضوع جاری ہے اور آئندہ جو میں انشاءاللہ میں تربیت تھوڑا اس کو اور وسعت میں لے کے جاؤں گا کہ ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں، معاشرہ بھی ذمہ دار ہے، سب سے بڑھ کر یہ ممبر ذمہ دار ہے، ریاست ذمہ دار ہے. تو میں انشاءاللہ مزید اس تربیت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں کسی کہنے والے نے بڑی بہترین بات کہی کہ جناب علم کی کمی تربیت سے دور ہو سکتی ہے. یعنی اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو تربیت علم کی کمی کو پورا کر سکتی ہے. تو تربیت سب سے اہم ترین چیز ہے. تو میں چاہوں گا کہ آئندہ جو میں بھی اس حوالے سے گفتگو کروں. اگر ہم واقعتاً اپنے بچوں کو بہترین انسان بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بہترین مسلمان بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بہترین اپنے معاشرے کا شہری بنانا چاہتے ہیں، تو سورہ لقمان میں لقمان حکیم کی جو نصیحتیں ہیں اور یا بنیا کہہ کر اے میرے بیٹے، ان نصیحتوں پر اگر ہم نظر دوڑا سکیں تو نظر دوڑا لیں. آئندہ جمعہ انشاءاللہ میں یہیں سے اپنی بات کا آغاز کروں گا. صرف 2 اعلان سن لیں آپ. مسجد کا جو بل ہے وہ تقریباً 45,000 سے زائد ہے. 45,000 سے زیادہ موضوع کو مکمل کریں گے تربیت اولاد کے حوالے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.